مولانا فضل الرحمان کا موقف یہ تھا کہ اصولی طور پہ جو آئینی کورٹ ہے اور یہ چیزوں پہ شاید وہ ہم خیال ہے, but he wants to read the details of the bill, which is absolutely his right. Not only read the details, وہ تو اپنی جگہ ہر کسی کا رائٹ ہے, وہ کنسنسس بنانا چاہ رہا ہے, اپوزیشن کا بھی. حکومت کا موقف یہ ہے کہ میرا کہنے پہ جب میرا پارٹی چیف کو تھا, اعتراض کیا, انہوں نے یہ کمیٹی بنایا جس پہ مسلم لیگ نواز کی ڈس ایڈوانٹیج اس طریقے سے ہیں کہ ان کا اکثریت ہونے کے باوجود اس کمیٹی میں ہم نے تمام پارٹیز کو ایکول نمائندگی دی. اس کمیٹی کو امپاور صرف جوڈیشل ریفارمز کے لیے نہیں سر, اس لیے کہ پارلیمان میں جو واقعہ ہوا ہم اس کو کنڈیم کر رہے تھے, تو ہم نے چاہا کہ اس کمیٹی میں جہاں بالکل جوڈیشل ریفارمز اگر بات ہونا ہے تو بات ہو, پر شروع کس بات پہ, پارلیمان کا اپنا ہمارا آپس سیاستدانوں کا کوڈ آف کانڈکٹ کا. اور ہم انفارچونیٹلی وہ کام نہیں کر سکے, بیکاز سیاست میں جو سیاسی سپیس موجود ہوتا ہے اس میں آپ کھیلتے ہیں. میرے لیے بڑا مشکل تھا اس بات پہ بھی حکومت کے سٹیک ہولڈرز کو قائم کرنا کہ یہ کمیٹی ہمیں بنانے دیں. اور جب ہم نے یہ کمیٹی قائم کیا تو خان صاحب نے ایسے بیان دیا جیل کے اندر سے, جو کہ اوبویسلی ایک امپریشن دیا کہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی دلچسپی نہیں ہے ایک مثبت کردار کرنے کا, پارلیمنٹیرین کا ادا کرنے کا. انہوں نے مخالفت اپوزیشن فار دی اپوزیشن سیک کرنا ہے. انہوں نے چاہے وہ ہمارا معیشت ہو, چاہے وہ ہمارا جوڈیشل نظام ہو, چاہے ہمارا سیاست ہو, وہ چاہتے ہیں کہ وہ لاک رہے, وہ جام رہے, وہ ناکام رہے, تاکہ جو اس کا اثر ہوگا, نیگیٹو اثر ہوگا, نقصان ہوگا آپ کا, پاکستان کا, اس کا سیاسی فائدہ وہ لے سکیں. تو اس لیے it became very difficult for us who always wanted more engagement from the opposition to convince the government that it's necessary to get PTI on board. قانون میں یا آئین میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہمیں 3/3 میجورٹی کے ساتھ آئینی امینڈمنٹ پاس کرنا ہے. ہم نے یہ کنسنسس کی خاطر 1973 جب بدنیتی نہیں تھا, 18th امینڈمنٹ جب چلے تھے یہ نہیں تھا, لیکن بنا سکے. اس وقت ہمارا کوشش یہی تھا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی جس میں ایکول ریپرزنٹیشن اینڈ ایکسپینسو ایجنڈا, اگر ایکسپینسو ایجنڈا ہونا ہے تو اس میں ہمارا اپنا گھر سے شروع کرے, اور بالکل آپ وہ اس طریقے سے ناممکن بنا. جہاں تک پروسیس ہے, پروسیجر ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا طریقہ کار ہے, ہم نے ماضی میں کیا, ویسے ہم دہراتے ہیں. بٹ the procedure doesn't take away from the merit, from the need, given the structural deficiencies within Pakistan's judicial system, no matter who the Chief Justice is, for these fundamental changes to be made. جہاں تک بلوچستان کے جو وعدے ہیں, چیف منسٹر صاحب نے مجھے انفارم کیا ہے کہ ایک یونٹ آپ کی ایک ہاسپٹل میں وہاں ابھی کے لیے یہ NICBD کے ساتھ یہ دل کے چیز کر رہے ہیں, لیکن وہ آگے جا کے NICBD کے لیے یہاں کراچی میں اپنا ایک ہاسپٹل قائم کرنا چاہ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ نصیر آباد میں, اس لیے وہ خیرپور کی گمبد کے ساتھ نزدیک ہے. تو میں وہاں چاہوں گا کہ ہم انشاءاللہ تعالی ایک ایسا ہاسپٹل بنائیں جو ان کے ساتھ اٹیچڈ ہو, اور اس قسم کے لیول اور کوالٹی آف ہیلتھ کے ہم یہاں ڈیلیور کر سکیں. بلوچستان کی اپنے مسائل ہیں, اپنے مشکلات ہیں وسائل کے, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف وہ پورا کرنا چاہتے ہیں. کل بھی میں نے اپنا پریس کانفرنس, اور اب میں آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں اس لیے ہو گیا, چیف منسٹر صاحب نے تو مجھے بلایا تاکہ میں وفاق کا اور صوبہ بلوچستان کا واہ کروں کہ یہ سیلاب متاثرین کو, جو 2022 کے سیلاب متاثرین ہیں, کہ آج میں ان کو مالی مدد دے رہا ہوں. مجھے اس پروسیس میں پتہ چلا کہ جو وفاق کا کمپوننٹ اس لون کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, اور صوبہ کا بھی, جس طریقے ہم نے سندھ میں کیا, جو میں گھر بنا رہا ہوں وہاں, اس کے لیے جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا لون وہ بھی موجود, ساتھ ساتھ سندھ حکومت کا فنڈنگ, ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کا فنڈنگ, اور اس طریقے سے ہم گھر بنا رہے ہیں, آہستہ ہے لیکن چل رہا ہے. تو یہاں وہ نہیں چل رہا تھا, تو اب ہم وہ بھی اٹھا رہے ہیں ایشو.
وفاقی حکومت کے ساتھ کہ نہ صرف صحت کے میدان میں ہم نے سیلاب متاثرین کے لیے یہاں تقریر میں اپنے منشور میں حکومت کے ساتھ اپنے جو حکومت سازی کے وقت آپس میں ایگریمنٹ ہوا، تو میرا پورا کوشش ہوگا کہ اس قسم کے وعدے پہ میں عمل درآمد کروں، لیکن جو سب سے پرانا وعدہ ہے آئینی عدالت، کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ ایک خاتون one woman lawyer wants to, I think we should have some women voices. پاکستان کو پاکستان کا حصہ سمجھنے والے بہت کم پالیٹیشین ہوتے ہیں، اس میں بلکہ اکثریت پالیٹیشین پاکستان کو حصہ نہیں سمجھتے۔ آپ جوڈیشل ریفارم کے لیے ہندوستان تک آئے، یہاں بہت بڑے بڑے ایشوز ہوئے ہیں، ہم نے کسی سیاستدان کو سے آتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ ایڈریس کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں ریفارمز آپ کو کیوں لگتا ہے کہ صرف جوڈیشری میں ضروری ہے، جبکہ ریفارمز تو دوسرے اداروں میں بھی ضروری ہے، جن کی وجہ سے آج ہمارا جینا مشکل ہے؟ وہ فائٹ آپ کو میری بات جذباتی لگے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں اور اٹھا رہے ہیں مسلسل۔ بالکل۔ اور جہاں تک آپ اس امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس میں جب آپ بلوچستان کی سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلا جو سوال ملتا ہے یا جو سب سے بڑا ایشو ملتا ہے وہ مسنگ پرسنز کا ہے۔ آپ کے پاس شاید آپ کے بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اس کا وہ ڈرافٹ بیٹر ڈرافٹ ہے جس ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہوگا، بٹ جتنا ہم جانتے ہیں بینگ اے لا اسٹوڈنٹس آپ لائر کے سامنے ہیں تو بات لائر بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اور قانون بھی سمجھتے ہیں، اس امینڈمنٹ کے ایفیکٹس بھی سمجھتے ہیں۔ آپ پروز اینڈ کونس کی بات نہیں کر رہے، آپ صرف ایک پوائنٹ کو لے کے بیٹھے ہیں کہ اسٹیچوٹری عدالت ہوگی، سوری کانسٹیٹیوشنل عدالت ہوگی، کورٹس ہوں گے، وہ کورٹس ہوں گے جو ہر پارٹی ہر حکومت اپنی مرضی سے لا کے بٹھائے گی۔ ایک دوسرا جو سپریم کورٹ آج کی سپریم کورٹ ہوگی وہ ایک سول عدالت سے زیادہ اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، یہ بھی ہم سمجھتے ہیں۔ تیسرا میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، جو پہلے کی میری بات